ناظرین، میں آپ کی توجہ ایک بڑے معنی خیز تضاد کی طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ ایسے وقت میں جب کہ دنیا پاکستان پر اعتماد کر رہی ہے اور امریکہ جیسی سپر پاور ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں آپ امن کے مذاکرات میں ان کی مدد کریں۔ چند ہی مہینے پہلے وہ شکایت کیا کرتے تھے کہ ہم تو دراصل افغانستان میں مسئلے کی وجہ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ چین ہو، سعودی عربیہ ہو، امارات کا ذکر کریں، قطر کی بات کریں، چین کی بات کریں، جاپان کی بات کریں، یہ تمام امیر ملک اس وقت پاکستان کو یا تو امداد دے رہے ہیں یا پاکستان میں ریفائنری، پیٹرولیم، ریلوے، فوڈ اور دوسرے منصوبوں میں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے موقع پر ایک معاشرے میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کی گورننس اور اقتصادی پالیسیاں جو ہیں وہ مؤثر ثابت نہیں ہو رہی۔ یہ تاثر کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس تاثر کے محرکات کیا ہیں؟ دوسرا تضاد یہ ہے کہ جس موقع پر پاکستان کی دو بڑی پارٹیاں احتساب کے دباؤ میں ہیں اور ابھی تک جو JIT نے یا سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان دو پارٹیوں میں اگلے کئی مہینوں میں یا سالوں میں مسلسل احتساب کا دباؤ رہے گا۔ ایسے موقع پر ان پارٹیوں نے دوسری حزب اختلاف پارٹیوں کے ساتھ مل کر تحریک انصاف کے خلاف ایک محاذ قائم کیا ہے۔ جمہوری معاشرے میں یہ ان کا حق ہے، لیکن ایسے موقع پر یہ جو تحریک انصاف کے خلاف ایک اسمبلی کے اندر الائنس گٹھ جوڑ کیا گیا ہے، اس کے اصل مقاصد کیا ہیں؟ کیا حزب اختلاف اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہے گی؟ تیسری چیز جس پہ ہم بحث کریں گے، آپ نے دیکھا کہ نیب، JIT اور سپریم کورٹ نے خواہ وہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہو سندھ میں، یا پنجاب میں رمضان شوگر کا معاملہ ہو، یا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا معاملہ ہو، اس پہ ایسی آراء دی ہیں، ایسے اپنی ججمنٹ دی ہیں جس سے یوں لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ان مقدمات اور تحقیقات میں بڑی شدت آئے گی۔ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اس کا ہماری سیاست پہ کیا اثر پڑے گا، یہ ہیں زیر بحث کے آج کے ہمارے پروگرام زیر بحث کے موضوعات۔ میں ہوں خالد مقبول، اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ شامل ہیں فیاض چوہان صاحب۔ آپ تحریک انصاف کے پنجاب میں وزیر اطلاعات بھی ہیں، بڑی متحرک شخصیت کے مالک ہیں۔ تو چوہان صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں، اور بات چیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں اصل معاملہ تو معاشی اور اقتصادی ہے۔ اچھا، اور اس بارے میں کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں، خاص پر PMLN کہتی ہے کہ انہوں نے جب آپ کو حکومت سونپی تو اس وقت گروتھ کی شرح 6% تھی۔ یقیناً خسارے کا بھی مسئلہ تھا اور بیرونی قرضوں کا بھی مسئلہ تھا۔ تو اب لوگ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اصل مسئلہ ہمارا اقتصادی تھا تو تحریک انصاف نے اب تک گو کہ تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، اقتصادیات کو کیسے سنبھالا ہے؟ آنے والے دنوں میں آپ اقتصادی مسائل کو کیسے حل کریں گے؟ اور کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فی الحال معاشرے میں جو ایک فضا ہے اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ کوئی بہت اچھی نہیں چل رہی؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب پاکستان کے اندر 2018 کے الیکشن کے بعد PTI کو حکومت ملی، عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے، تو سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ پاکستان کا خزانہ اور پاکستان کی ریاست جو ہے وہ دیوالیہ پن کی طرف جو ہے وہ بالکل پہنچ چکی تھی، اور ہمارا بیلنس آف پیمنٹ اور بیلنس آف ٹریڈ کا خسارہ، پھر ہمارے اوپر جو قرضے تقریباً جو ہے وہ 30 سے 36 ارب ڈالر کے پچھلے 5 سالوں میں نون لیگ کی حکومت چڑھا کے چلی گئی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی حکومت نے چڑھا دیے، ان کی اقساط دینا، حتیٰ کہ چائنا کے CPEC کے جو ہے وہ قرضوں کی اقساط دینا جو ہے وہ ناممکن ہوا تھا پاکستان کے لیے، پاکستان کی ریاست کے لیے۔ اور یہ جتنی اپوزیشن ہے یہ سائڈ پہ بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی تھی کہ کسی وقت بھی جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ کریش کر جائے گی، خزانہ کریش کر جائے گا، اور ہم تالیاں بجائیں گے کہ دیکھو PTI اور عمران خان کی حکومت ناکام ہو گئی۔ لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے پھر ساری دنیا نے دیکھا
کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان اور پی ٹی آئی کی حکومت بغیر آئی ایم ایف کے پاس گئے، بغیر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے پاس گئے، بغیر ورلڈ بینک کے پاس گئے، انہوں نے جس احسن طریقے سے پوری دنیا کے اندر اپنے دوست ممالک اور اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ڈپلومیسی کر کے، کامیاب ڈپلومیسی کر کے ان سارے معاملات کو، فائنینشیل ایشوز کو، بیلنس آف پیمنٹ اور ٹریڈ کے ایشوز کو، دیوالیہ پن ہونے کے ایشو کو جس طریقے سے سارٹ آؤٹ کیا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے، اور اس میں 100% جو ہے وہ عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت کامیاب ہوئی، اور آج ہم اس خطرناک جو ہے وہ دوراہے سے جو ہے وہ ہم نکل آئے ہیں۔ میں آپ کی بات کی تائید کروں گا۔ آج میں فائنانس منسٹری کے جو اسپوکس پرسن ہیں خاقان نجیب صاحب، ان سے بات کر رہا تھا، اور انہوں نے مجھے بڑی حوصلہ مند بات بتائی کہ دیکھیں ابھی جو حال ہی میں جو اسٹیٹسٹکس سامنے آئے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا ڈیفیسٹ کم ہوا ہے، ہماری ایکسپورٹ بڑھی ہیں، ہماری امپورٹ جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں، اور انہوں نے دو باتیں مجھے بڑی اچھی بتائیں۔ انہوں نے کہا ہماری جو بیرون ملک ترسیلات تھیں، ریمیٹنس تھیں، وہ 10% زیادہ بڑھی ہیں، اور جو ہماری سرمایہ کاری ہے ملک کے اندر، وہ کہنے لگے کہ ایک سال میں تقریباً 100% یعنی 236 بلین روپے سے اٹھ کر کوئی 496 بلین روپے ہو گئے۔ یہ میں آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے، خاقان صاحب نے کہا تھا کہ آپ میرا نام لے کے بتائیں، اور وہ ایک سرکاری طور پر بڑی ذمہ داری سے بات بتا رہے تھے۔ لیکن چوہان صاحب، آپ رہنے والے بھی پنجاب کے ہیں، آپ گلی محلے میں جاتے ہیں، ایک بڑے متحرک سیاستدان ہیں، کیا آپ جو گلی محلے کی معیشت ہے، جسے آپ مارکیٹ اکانومی کہیں، منڈیوں کی اکانومی کہیں، کیا آپ جب ان لوگوں سے ملتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جناب جو ملک کی بڑی اکانومی ہے ٹھیک ہو گئی ہے، بیرونی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، پر ہماری کاروبار، ہماری دکانیں نہیں چل رہی، کیا آپ ان سے یہ باتیں سنتے ہیں؟ نہیں جنرل صاحب، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، دیکھیں میں ایک چھوٹا سا ایم اے اکنامکس میں نے کیا ہوا ہے، اور ایک پولیٹیکل اکانومسٹ اور پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے، اور آپ نے بھی ماشاءاللہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ پریکٹیکل لائف میں بڑے اچھے لیول پہ گزاری ہے، آپ بھی سارے تجربے سے گزرے ہیں، گورنر بھی ماشاءاللہ آپ رہے ہیں۔ آپ مجھے ایک چیز بتائیں، مائکرو اکنامکس ہو یا میکرو اکنامکس ہو، ڈیولپمنٹ اکنامکس ہو یا ویلفیئر اکنامکس ہو، اکنامکس کا کوئی شعبہ بھی ہو اور خزانے کا بھی کوئی آسپیکٹ ہو، اس کے اثرات پازیٹو یا نیگیٹو کبھی بھی آپ کے چند ہفتوں یا چند مہینوں کی بنیاد پہ نہیں آتے، چاہے مائکرو لیول کی آپ کی اکانومی ہو یا میکرو لیول کی اکانومی کے انڈیکیٹرز ہوں، ان کے پازیٹو اور نیگیٹو اثرات کم از کم جو ہے وہ 2 سے 3 سال سے لے کے 10 سالوں کے بعد جو ہے وہ اکانومی کے اوپر اور ریاست کے اوپر آتے ہیں۔ اور پھر میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں، دیکھیں اکانومی کے اندر آپ کے 3 قسم کی جناب وہ پلاننگز ہوتی ہیں، ایک شارٹ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے، ایک مڈ ٹرم ہوتی ہے، ایک لانگ ٹرم ہوتی ہے۔ شارٹ ٹرم پلاننگ کے اثرات بھی جنرل صاحب سال سے پہلے نہیں آتے، یہ میں آپ کو ایک پولیٹیکل ورکر اور ایک پولیٹیکل اکانومسٹ ہونے کے ناطے سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور میری اس بات کو دنیا کا کوئی اکانومسٹ، دنیا کا کوئی تجزیہ نگار رد کر دے تو آپ مجھے گریبان سے پکڑ لیجئے گا۔ میں حیران ہوں کہ 4-4.5 مہینے ابھی ہوئے ہیں ہماری حکومت کو آئے، آپ کس طریقے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم جناب تمام کی تمام اکانومی کے جتنے پہلو ہیں، زراعت، صنعت، تجارت، ایکسپورٹ، امپورٹ، سیونگ، انکم، ایف ڈی آئی، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، اور تمام ایشوز کے اندر مہنگائی، انفلیشن ریٹ، ان کے اوپر جناب ہم فوری طور پہ 4.5 مہینوں کے اندر جو ہے وہ ہم کوئی اثرات لے آئیں گے؟ نہیں، یہ اثرات پچھلے 2، 3، 4، 5، 6، 10 سالوں کے ابھی آ رہے ہیں۔ حقیقت ہے کہ آپ کی حکومت پر ایک دباؤ تو ہے، معاشرے کا بھی ہے، میڈیا کا بھی ہے، اور اپوزیشن کا بھی ہے۔ کئی لوگ یہ بھی بات کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی شخصیت میں ایک بڑی کشش ہے، وہ ذاتی طور پر بہت دیانتدار اور ایک بڑے متحرک لیڈر ہیں، لیکن کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عمران خان نے اپنی ٹیم وفاق میں اور صوبے میں جو چنی ہے، کیا وہ اس معیار کی ہے کہ ان کے ساتھ قدم ملا کے چل سکے؟ اور وہ کہتے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کی گورننس کا معیار جو ہے وہ اس لیول کا نہیں ہے جس لیول کی توقع عمران خان سے کی جا سکتی تھی۔ نہیں جنرل صاحب، مجھے آپ ایک چیز بتائیں، کیا گورننس کا معیار آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا گورننس کا معیار یہ دیکھنا چاہتی ہے پاکستانی قوم
کہ 100 ارب روپے کے یوتھ لون پروگرام کے اوپر وزیر اعظم آ کے اپنی بیٹی کو لگا دے اور اس کو جناب بغیر کسی رولز اینڈ ریگولیشنز کے تمام رولز اور ریگولیشنز کو وائلیٹ کرتے ہوئے صرف اس وجہ سے کہ وزیر اعظم کی بیٹی ہے، کیا اس قسم کا جناب وہ وے آف گورننس جو ہے وہ پاکستان کی عوام چاہتی تھی؟ کیا اس قسم کا وے آف گورننس چاہتی تھی کہ پہلے 100 دنوں کے اندر 85 دن ملک کا وزیر اعظم ملک سے باہر دورے کرے، اور دورے بھی جو ہے وہ دورے نہ ہو، وہ بلکہ پورے کا پورا خزانہ خالی کرنے کے مترادف دورے ہوں، 60 سے لے کے 100 بندے اپنے کاروباروں کو سدھارنے کے لیے پہلے 85 دن جو ہے وہ 100 دنوں میں سے 85 دن اب باہر دورے کریں؟ کیا ایسی گورننس چاہتی تھی؟ کیا ایسی گورننس چاہتی تھی کہ آپ نے پورے اپنے پولیٹیکل سیناریو کے اندر وزیر اعظم نے اپنا بھائی، اپنا بھتیجا، اپنے بیٹے، اپنے ساروں کو جناب پولیٹیکل ایلیٹ کے اندر اور پولیٹیکل عہدوں کے اوپر جو ہے وہ فائز کر دیا ہو؟ ایسی کوئی چیز وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی زیر سرپرستی آپ کو نظر نہیں آ رہی پچھلے 5 مہینوں میں؟ پھر آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا سکینڈل بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب، کیا ان کے گھر کے کسی فرد کو آپ نے کسی پولیٹیکل، کسی بیوروکریٹیکل، کسی افسر شاہی کے جانا کسی بڑے سے بڑے عہدے کے اوپر فائز ہوتا ہوا دیکھا ہو؟ آپ نے کوئی کروڑوں اربوں روپے کی لوٹ مار ہوتے ہوئے جانا آپ نے پہلے 5.5 مہینوں کے اندر دیکھا ہو؟ ہر چیز اللہ پاک کے کرم سے سسٹمیٹک طریقے سے ایک رائٹ سائڈ کے اوپر جا رہی ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کینسر کے مریض کو بھی جب آپ علاج کرنا شروع کرتے ہیں نا جنرل صاحب، تو کینسر کا مریض کے جناب کیمو تھراپی شروع ہوتی ہے، اس کے بال جھڑتے ہیں، اس کے چہرے کا رنگ فک ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، لیکن جب وہ پروسیس کینسر کے جناب میڈیکیشن کا کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ مریض دوبارہ ریوائول کی طرف جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے، بال آ جاتے ہیں اور اپنی پرانی لائف پہ آتا ہے۔ ہماری یہ کینسر شدہ خزانہ تھا، یہ کینسر زدہ ہماری ریاست تھی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں بلکہ آپ کے بعد میں اضافہ کروں، مجھے آج میں چونکہ رہا ہوں یہاں لاہور میں گورنر ہاؤس میں، تو مجھے گورنر ہاؤس کا ایک کوک ملا آج، کہنے لگا جی میں آج اسلام آباد سے بھی ہو کے آیا ہوں، تو وہاں پر مجھے وہاں کے کوک نے بتایا کہ میں نے عمران خان صاحب کو چائے کی بجائے کافی کا کپ دے دیا تو انہوں نے آگے سے مجھے جھاڑ پلا دی۔ تو ان کی سادگی اور یہ کہہ لیں جو خزانے کے اوپر ان کی دیانتداری ہے وہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ بحث کو تو آگے بڑھاتے ہیں، لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو اسمبلیوں کا ماحول ہوتا ہے اس میں افہام و تفہیم سے کام چلائے جاتے ہیں، آپ نے خام خواہ ٹیمپریچر اتنا بڑھا دیا اسمبلیوں میں کہ محاذ آرائی کی کیفیت ہے اور اس کی وجہ سے قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ پھر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا قانون سازی کا کوئی ایجنڈا موجود ہے؟ اچھا جنرل صاحب، میں آپ کو پنجاب کے حوالے سے بتا دوں، سردار عثمان بزدار صاحب نے جس احسن طریقے سے، جس خاموشی کے ساتھ، جس متانت کے ساتھ، جس جرت کے ساتھ اور جس سادگی کے ساتھ 4.5 مہینوں میں خدمت کی ہے نا پنجاب کی، میں کہتا ہوں پچھلے 10 سالوں میں جو ہے نا وہ آپ کے نام نہاد خادم اعلیٰ شہباز شریف صاحب نے بھی نہیں کی ہوگی۔ زرعی پالیسی ہم نے منظور کی سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں، آپ کی لیبر پالیسی ہم نے منظور کی، صنعتی پالیسی ہم نے منظور کی، کلچر پالیسی میری منسٹری کے اندر سے منظور ہو کے سی ایم صاحب کے پاس موجود ہے، وہ ہم جناب منظور کرنے لگے ہیں۔ پھر آپ کے شیلٹر ہومز ہم نے بنائے، ہم نے تقریباً جو ہے نا اربوں روپے کی مالیت کی زمین واگزار کروائی، سرکاری زمین۔ پھر اس کے علاوہ جناب ہمارا یہاں پہ نیا بلدیاتی سسٹم فائنلائز ہو چکا ہے اور تقریباً جو ہے وہ اگلے جناب 1 مہینے کے اندر جو ہے اس کی اپروول ہونے لگی ہے۔ پھر ہم نے یہاں پر کم از کم جو ہے نا 6 سے 7 قوانین ہم پاس کر چکے ہیں۔ اور پنجاب کے اندر ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میری ذاتی طور پہ بھی یہ اسٹریٹجی ہے اور پارٹی کی بھی، اسمبلی کے اندر ایک لفظ میں کم از کم نہیں بولتا جس سے سب سے زیادہ جان جاتی ہے جو ہے وہ آپ کی نواز شریف صاحب کی، آلے شریف کی اور حمزہ شہباز صاحب کی۔ اسمبلی کے اندر میں نے کبھی کوئی ان سے جو ہے وہ کسی قسم کی کنفرنٹیشن نہیں رکھی، جس طرح قومی اسمبلی کے اندر آپ کو پھر بھی کچھ نظر آ جاتی ہے۔ ہم تو صوبائی اسمبلی کے باہر ان سے حساب کتاب کرتے ہیں، جب یہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں، ان کی لیڈرشپ جھوٹ بولے، کوئی بلیم لگائے، کوئی غلط قسم کے فیکٹس اینڈ فگرز دے، تو میں نے ایک اصول رکھا ہوا ہے کہ میں اسمبلی سے باہر اپنی میڈیا ٹاک کے اندر یا ٹاک شوز کے اندر یا پریس کانفرنس کے اندر جواب دیتا ہوں۔ اسمبلی کے اندر تو ہم نے ان کو فل فلیج قسم کا ایک پیسج دیا ہوا ہے کہ آپ کھل کھلا کے اپنی پارلیمنٹیرین کی جو صلاحیتیں ہیں اس کو جو ہے وہ اپوزیشن آگے لے کر آئے، لیکن یہ یہاں پہ بدماشی کرتے ہیں، یہ ماردھار کرتے ہیں، کبھی اسپیکر پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی سیکٹری اسمبلی کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ نہیں، میں آپ کی بات کی اس لحاظ سے تائید کرتا ہوں کہ جتنے میرے خیال میں کابینہ کے اجلاس وفاقی اور صوبائی سطح پر ہوئے ہیں اور جتنی پارلیمنٹ کے اجلاس ہو چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا پچھلے دوروں سے مقابلہ کیا جائے تو یقیناً اس لحاظ سے آپ پارلیمانی اور جو وزارتی مشاورت ہے اس کے لحاظ سے آپ کی کارکردگی بڑی اچھی ہے۔ روزانہ اور پوری قوم بھی دیکھتی ہے کہ روزانہ صبح شام
معاملات پہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. ایک چیز اور ایڈ کر دوں نہیں میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں جناب صاحب پلیز. پچھلے کئی دنوں سے میڈیا کے کچھ جناب فیکٹرز جو ہے ان کو یوز کر کے آل شریف اور آل زرداری ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی وزراء بد زبانی کرتے ہیں. اور ریکارڈ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ 4.5 مہینوں کی مشاہد اللہ خان رانا ثناء اللہ سمیت ان کی لیڈرشپ کے اسمبلی کے اوپر آن دا فلور آف دا ہاؤس اور آؤٹ سائڈ دا فلور آف دا ہاؤس باہر آپ ان کے بیانات پڑھ کے دیکھ لیں اور سن کے دیکھ لیں. اور میرے اور فواد چوئی صاحب کے اور مراد سعید صاحب کے اور فیصل واڑا صاحب کے اور ہمارے وفاقی وزراء کے یقین جانے آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. ہم میں سے کبھی کسی بندے نے مخالف کی ماں بہن بیٹی کے اوپر مخالف کی ذاتی زندگی کے اوپر اپوزیشن لیڈر کی ذاتی زندگی اور اس کی فیملی کے اوپر ایک چار آنے کا یا ایک لفظ کا اٹیک نہیں کیا. پھر بھی یہ کہتے ہیں جناب کہ وزراء جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے میں آپ سے ایک مشکل ایک سوال پوچھ رہا ہوں. دیکھیں آپ نے سیاست دیکھی ہوئی ہے. پاکستان اور پنجاب کی سیاست میں لوگ دیکھتے ہیں طاقت کا بہاؤ کدھر ہے. اس وقت پنجاب اسمبلی ہو یا فیڈرل گورنمنٹ ہو آپ کی برتری جو ہے وہ بہت نمایاں نہیں ہے. چند ایک نشستوں کی برتی ہے. آپ کی جو الائنس کی پارٹیاں ہیں وفاق میں ان میں سے بھی لوگوں کے موڈ بدلتے رہتے ہیں. آپ کیا اس وقت یقین رکھتے ہیں کہ آپ کے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ آپ کے ساتھ جو آپ کی الحاق کی بھی پارٹیاں ہیں وہ اپنی وفاداریاں نہیں بدلیں گی؟ دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہماری سیاست میں ایسا ہوتا ہے. کیا پی ٹی آئی جو ہے اس کو کسی وقت یہ ایک تشویش ہے کہ یہ عددی طاقت کا جو بیلنس ہے یہ آپ کے خلاف جا سکتا ہے؟ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک پر آنے کے بعد میں چوہان صاحب اس موضوع پر آپ سے جاری رکھوں گا. ناظرین بریک کی طرف چلتے ہیں. جی ناظرین بات ہم کر رہے تھے کہ جو ایک ماحول تبدیل ہوا ہے اور میڈیا میں یکایک تحریک انصاف کے خلاف ایک تنقید اٹھی ہے. تو چوہان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس تنقید کو کیسے دیکھتے ہیں. اور بہرحال یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے. کیا اس تنقید میں عوام کی جو رائے ہے وہ بھی شامل ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے اور تحریک انصاف اس تنقید کو اپنے حق میں کیسے سمیٹنا چاہتی ہے؟ جی چوہان صاحب کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں جن صاحب مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن کی تمام پارٹیاں پچھلے 10 سال سے جو ہے وہ مفاہمت کی سیاست کی قائل تھیں اور مل کے جو ہے نا وہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑائی میں تھا اور لوٹ مار کے ایک بازار گرم تھا. اب جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے وہ مفاہمت کی سیاست ختم ہو گئی. اب ادارے بھی ویجیلنٹ ہو گئے ہیں. پہلے ادارے ڈل تھے. پہلے ادارے جو ہے نا ان حکمرانوں کے گھر کی باندھی بنے ہوئے تھے. اب ادارے جو ہے وہ بالکل آزاد ہو کے سپریم کورٹ نیب اور سارے ادارے اور ایف بی آر سارے جو ہے وہ ان کرپٹ اور بددیانت حکمرانوں اور سیاستدانوں کے خلاف جو تھے اب وہ کارروائی کر رہے ہیں. اس پہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ ان کے اکٹھے ہونے کا صرف ایک ہی جو ہے وہ ایک ہی فکرے سے جو ہے نا اس کا اظہار ہو جاتا ہے کہ تیرا غم میرا غم ایک جیسا صنم. ہم دونوں کی ایک کہانی ہے. ان کی کہانی بھی ایک ہے, ان کا غم بھی ایک ہے. کہانی کرپشن کی ہے, غم جو ہے وہ احتساب کا ہے. دیکھیں چوہان صاحب آپ ایک عملی سیاستدان ہیں. کیا آپ اس تمام میڈیا اور جس میں عوام کی آراء بھی شامل ہے آپ اس کو بالکل نظر انداز کر کے سوچ رہے ہیں کہ حقیقت میں کوئی شخص کوئی انسان تحریک انصاف پر اس ملک میں اس کے خلاف نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں ایک نیچرل سی بات ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھی کہ جب آپ کسی کو کینسر ہو جاتا ہے نا, ریاست کو ہو, ادارے کو ہو یا کسی فرد کو ہو, تو کینسر کا علاج جب آپ کسی فرد کا شروع کرتے ہیں تو ایک دفعہ ایک پروسیس سے جو ہے نا 1.5 سال گزرتا ہے. بال جھڑتے ہیں, کیموگرافی ہوتی ہے, رنگ پھک ہوتا ہے, کمزوری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جب وہ ساری اس کی کیمیوتھراپی اور اس کی جناب علاج کمپلیٹ ہونے لگتا ہے تو پھر دوبارہ صحت برقرار ہوتی ہے, شکل و صورت میں رونق آتی ہے, بال بھی آ جاتے ہیں اور صحت مند ہو جاتا ہے.
جناب والا ہم اس کینسر زدہ معاشرے اور سوسائٹی کو جس کو مساق جمہوریت کی چھتری تلے اتنا کینسر زدہ کر دیا گیا تھا معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ، ثقافتی طور پہ، عدالتی طور پہ، ہر حوالے سے، اس کو اب عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی حکومت اس کینسر زدہ معاشرے کا علاج کر رہی ہے. علاج میں اب تھوڑی سی پرابلمز تو آئیں گی. اب وہ پرابلم جو ہے وہ 6 مہینے سال کے بعد پھر ایک ریوائیول آئے گا انشاءاللہ. ریوائیول کیوں آئے گا؟ کہ موجودہ قیادت جو ہے وہ کرپشن سے پاک ہو کے. ٹھیک ہے، میں چوہان صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی. ناظرین، اب ذرا ہم چلیں گے اس موضوع کی طرف کہ ایسے موقع پر جبکہ اپوزیشن خود میں دباؤ میں تھی، انہوں نے ایک الائنس کر کے حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک اسمبلی میں پریشر گروپ بنانے کا یا پریشر ڈالنے کا ایک اظہار کیا ہے. تو اس موضوع پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے شامل ہیں رانا ثناءاللہ صاحب. آپ پنجاب حکومت کے ایک بڑے متحرک ممبر ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب، ویلکم آپ کو میں کرتا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے ایسے موقع پر جب تحریک انصاف کچھ دباؤ میں تھی، میڈیا بھی اور عوام کا بھی اس کا دباؤ تھا، آپ نے اور تمام دوسری حزب اختلاف پارٹیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے یہ جو دباؤ ہے اس کے ذریعے اسمبلی میں تحریک انصاف کی حکومت کو گرا سکیں گے، یا ان معاملات کے ذریعے آپ عوام کو سڑکوں پر لا کر جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے مسائل پیدا کریں گے، سینٹ میں تبدیلی کریں گے؟ تو یہ جو حزب اختلاف کا الائنس ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کو آپ حاصل کیسے کریں گے؟ دیکھیں جنرل صاحب، معاملہ یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے اس کو گرانے سے یا اس کو انڈر پریشر لانے سے یا جس طرح سے حکومت سمجھتی ہے کہ شاید بھی اپوزیشن جو ہے وہ احتساب کی وجہ سے، یہ بات جو ہے یہ بات اس سے بہت آگے ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس وقت ملک کی اکانومی کی جو صورتحال ہے، کس طرح سے مانگ تانگ کے انہوں نے جو خسارہ ہے اس کو پورا کیا ہے. کسی جگہ سے 2 مانگا، کسی جگہ سے 3 مانگا، اور وہ 8-10 بلین ڈالر جو ہے وہ کیا ہے. تو یہ تو وقتی طور پہ ہے نا، جون کے بعد پھر اتنے چاہیے، اور اس مرتبہ جس طرح سے ملے ہیں دوبارہ دے گا کوئی نہیں. آئی ایم ایف کی طرف جائیں گے تو ایسا مہنگائی کا طوفان آئے گا کہ وہ برداشت سے باہر ہوگا. ٹیکس ریونیو جو ہے اس کی کلیکشن میں بہتری ہونے یا اس میں کوئی اضافہ ہونے کی بجائے وہ 173 ارب روپے کا شارٹ فال ہو گیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے پہلے منی بجٹ میں جو ہے وہ 83 ارب روپے کے جو ہے وہ ٹیکسز لگائے تھے. ایسی صورتحال میں ان کو آفر کی گئی کہ بھئی آپ بیٹھے اور اکانومی کے اوپر جو ہے ایک چارٹر آف اکانومی کے اوپر بات کی جائے. یہ بات نہ صرف میاں شہباز شریف صاحب نے کی، حالانکہ وہ اس وقت نیب کی کسٹڈی میں اس وقت بھی تھے، اب بھی ہے. یہ بات پیپلز پارٹی نے بھی کی. لیکن اس حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سوائے بد زبانی کے اور بازاری گفتگو کے یہ کسی بات پہ آتے ہی نہیں ہے. یہ سیریس ہی نہیں ہے. اور لوگوں کی تنقید اس لیے ہے کہ انہوں نے اتنا فراڈ کیا لوگوں کے ساتھ، وہ باتیں کی ہیں کہ جو کوئی کر ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سارا کچھ کر سکے. بحث کو آگے بڑھاتے ہیں. میں دوبارہ آپ سے بات چیتوں پہ اختلاف نہیں کروں گا، لیکن آج مجھے جو ایف بی آر کی طرف سے رپورٹ ملی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو ٹیکسیشن کے محصولات ہیں اس میں اتنا نہیں اضافہ ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ 5 یا 7% اضافہ ہوا ہے. لیکن میں جس بات کی طرف آپ کے پاس آؤں گا وہ یہ ہے، ایک عملی سی بات ہے. آپ تو سیاست کے بڑے پرانے کھلاڑی ہیں کہ اس وقت پی ایم ایل این کے جتنے سرکردہ لیڈران ہیں ان کے اوپر مقدمات ہیں، کچھ انکوائریاں، کچھ انویسٹیگیشن، کچھ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ میں. اس طرح پیپلز پارٹی کے اوپر عنقریب جو جی آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کے بعد اب نیب اس کے اوپر تحقیق کرے گی اور وہ پھر جا کر
ان کے اوپر عدالتوں میں ریفرنسز جو ہیں وہ دائر کیے جائیں گے. جب اس قسم کا ماحول ہوگا اور پھر نیچرلی پی ٹی آئی بھی چاہے گی کہ ان کی فردی قوت جو ہے اس میں اضافہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے ماحول میں جو حزب اختلاف کے ممبران ہیں وہ اپنی اپنی پارٹیوں کے ساتھ جڑے رہیں گے اور وہ کسی نہ کسی بہانے یا حکومت کی حمایت کریں گے یا آپ کے ساتھ وہ مل کر نہیں چلیں گے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ کس طرح کے یہ تو یہ نا کہ یہ تجربہ جو ہے وہ پہلی دفعہ کیا جا رہا ہو. یہ جو ہے یہ پہلے ایک دفعہ مسلم لیگ نون نے بھی کر کے دیکھ لیا ہے, اس سے پہلے پیپلز پارٹی نے بھی کر کے دیکھ لیا تھا, اس کے بعد پھر جنرل مشرف نے بھی یہ کر کے دیکھا ہے. یہی مقدمے, یہی انکوائری, یہی سارا کچھ. دیکھیں اس قسم کا جو احتساب ہے وہ عوامی نظر میں کریڈیبل نہیں ہوتا. اگر 10 آدمی ہیں, ان 10 میں سے 4 آدمی جو حکومت کے خلاف ہے ان کے اوپر آپ مقدمے, ریفرنس اور جناب جو ہے وہ انکوائریاں شروع کر دیں. جو 6 آپ کے ساتھ مل جائیں ان کو آپ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں کہ جناب یہ بڑے پاک اور بڑے شفاف اور صاف ستھرے ہیں. اس احتساب کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں. اب آپ دیکھیں پیپلز پارٹی میں وہ سارے لوگ جن کے خلاف کرپشن کی غضب کہانیاں جو ہیں جن سے منسوب ہیں ان کے مقدمات بھی درج ہیں, ان کی انکوائریاں بھی موجود ہیں, لیکن وہ جو ہے وہ ان کو کوئی پوچھ نہیں رہا. جو اپوزیشن میں ہے ان کے خلاف بڑا سرگرمی دکھائی جا رہی ہے. تو اس کا کوئی عوامی سطح پہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی. رانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین بریک پہ چلتے ہیں اور بریک کے بعد کچھ بات کریں گے احتساب کی. ناظرین اب بات کریں گے کچھ ان بڑے مشہور کیسز کی جو اس وقت نیب یا کورٹس کے سامنے ہیں, اور ہمارے ساتھ شامل ہیں راجہ عامر عباس صاحب, ماہر قانون بھی ہیں, نیب کے قوانین سے نیب کے بارے میں بہت واقفیت رکھتے ہیں. ویلکم راجہ عامر عباس صاحب. میرا پہلا آپ سے سوال یہ ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال میں نیب کی کارروائیوں میں بہت تیزی آئی ہے. نیب کے چیئرمین ہمیشہ اس عہد کا اعلان کرتے ہیں کہ بلا تخصیص اور بڑا منصفانہ جو ہے وہ احتساب ہوگا. ہم نے دیکھا پچھلے دنوں جو سندھ کا منی لانڈرنگ کیس تھا اس کے اوپر سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی کی رپورٹ سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ اب نیب تحقیقات کو مکمل کرے اور وہ آگے لے کر اس کیس کو جائے, اور انہوں نے اپنے جو آبزرویشن یا اپنی جو ہدایات دیں وہ کافی سخت نظر آتی تھیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس منی لانڈرنگ کا سندھ میں آگے بڑھے گا, گو کہ یہ چلے گا پنڈی میں, اس سے پیپلز پارٹی کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ نیب مقدمات قائم کرے گی, ہو سکتا ہے وہ نیب گرفتاریوں کی طرف بھی جائے. کیا آپ کو اس کیس میں جو لوگ نامزد ہیں ان کے لیے حالات مشکل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ یہ صرف منی کا کیس نہیں ہے, اس میں کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹس ہے, مس یوز آف اتھارٹی ہے, اس میں بہت سی جو لینڈ ہیں ان کی انلیگل الاٹمنٹ کے ایشوز ہیں, اس میں جو این ڈی اے ملیل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کے جو بیوروکریسی تھی اس کی طرف سے جو زمینیں الاٹ کی ہیں, چاہے وہ بیریئر ٹاؤن کو ہو, آئیکن ٹاور کے آس پاس وہ پلاٹس جو کہ لائبریری یا پارک کسی اور مقصد کے لیے مخصوص تھے انہیں کس طریقے سے الاٹ کیا گیا. پھر اس میں کس طریقے سے یہ جو بڑے بڑے لینڈ مافیاز تھے اور وہاں پہ جو بڑے کانٹریکٹرز تھے وہ کس طریقے سے پیسہ جمع کراتے تھے ان بے نامی یا فیک اکاؤنٹس میں, اور الٹیمیٹلی وہ پیسہ جا کے جو پارک ہوتا تھا, لینڈ کرتا تھا, وہ جو آپ نے بات کی کہ سندھ کے بڑے بڑے پولیٹیشین ان کے اکاؤنٹ میں, جس میں بہت سی لیئرنگ ہوتی تھی اور الٹیمیٹ بینیفیشری وہ سامنے آتے تھے. اور پھر جو ایک انور مجید صاحب اریسٹ ہوئے ہیں وہ اومنی گروپ کے ہیں, اور ان کی وہ 13, 14, 12 جو شوگر ملز ہیں
اس کے بارے میں یہ پوچھا جا رہا ہے اس کیس میں کہ بتائیے یہ اتنی جلدی یہ شوگر ملز کہاں سے بنا لی گئی، کیونکہ 2007-8 تک جو انہوں نے اس کا چارٹ دکھایا ہے، گراف دکھایا ہے، وہ بڑا ایک نارمل سے چل رہا ہے، لیکن اس کے بعد وہ ایک دم 90 ڈگریز شوٹ کر جاتا ہے 2008 میں. تو یہ وہ تمام کیسز ہیں کہ جس میں نہ صرف سندھ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ہے، اس کے علاوہ سیکنڈ ٹیئر کی بھی کافی لیڈرشپ نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ وہاں کی بیوروکریسی کے کافی سینئر نام اس میں انوالو ہوں گے، اور یہ جو مافیاز ہیں، لینڈ مافیاز ہیں، بزنس ٹائکونز ہیں، یہ تمام لوگ اس میں انوالو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاناما سے یہ ایک مختلف کیس ہے. پاناما کا جو کیس تھا وہ صرف ایسٹس بیونڈ نون سورس آف انکم تھا، لیکن یہ جس کو کہہ سکتے ہیں ایک ٹرو معنی میں ایک کرپشن کا کیس ہے، کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز کا کیس ہے، جس میں کس طریقے سے کک بیکس کا پیسہ آیا گیا، کس طریقے سے انلیگل الاٹمنٹس ہوئیں، اور کس طریقے سے یہ پیسہ منی لانڈر کر کے اس ملک سے بیرون ملک پہنچایا گیا. اور اسی کیس میں ابھی کچھ انویسٹیگیشنز کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ بیرون ملک مزید اثاثہ جات ہیں ان بیوروکریٹس کے اور ان پولیٹیشنز کے. تو یہ پاکستان کی ہسٹری میں لگ رہا ہے کہ ایک سب سے بڑا کیس کرپشن کا ابھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس میں رائے صاحب جو میری معلومات ہیں، میں نے جو لوگ اس سے منسلک ہیں جو ان سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو بڑی مستند منی ٹریلز ہیں. ہم بتا سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح ٹھیکہ ملا، ٹھیکے کا پیسہ بے نامی اکاؤنٹ میں آیا، بے نامی اکاؤنٹ سے وہ پھر باہر گیا، پھر وہ شوگر مل میں آیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس ساری جو منی سائیکل ہے اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں. اور جب یہ چیزیں عدالت میں آئیں گی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاناما کیس کے برعکس ہماری عوام جو ہے وہ بڑے واضح معنوں میں دیکھے گی کہ کس بے دردی سے سیاستدانوں نے، بیوروکریسی نے اور باقی لوگوں نے مل کر ایک جسے کہتے ہیں ایک ہی گناہ نہیں صرف کیا، بڑا ایک اجتماعی قسم کی جو ہے وہ کرپشن کی گئی. اور اس کیس کی جو پذیرائی ہے، یا سمجھ لیں کہ عوام کے اندر اس کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ بڑی سخت ہوگی، اور یقین اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعتاً یہ بڑی شدت میں پاکستان کے خلاف جو ہے وہ ایک پاکستان کے ساتھ ایک بڑی ناانصافی کی گئی ہے، اور لوگوں کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ نہیں رہے گا. جی جنرل صاحب، آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ جب کیس کھول کے سامنے آئے گا، آلریڈی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس میں انسٹرکشنز دیے ہیں کہ 16 ریفرنسز بن رہے ہیں فی الحال. اس کو مزید یہ دیکھیں گے کہ اگر مزید ریفرنسز بھی بنتے ہیں تو اس میں اور پاناما کیس میں ایک چیز کا ڈفرنس ہے کہ وہاں جو اونس آف پروف تھا یا جو برڈن تھا ثابت کرنے کا کہ جائیدادیں کہاں سے آئی، وہ جو سا تھا ایکیوزڈ پہ تھا. لیکن ان کیسز میں جو برڈن ہے کرپشن کا وہ نیب نے ثابت کرنا ہے، اور جو اس کو ایویڈنس درکار ہے وہ اس میں کوئی زبانی نہیں کہ جی ہمارے سامنے یہ باتیں ہوئی تھی. یہ تمام بینک کے وہ ریکارڈز ہیں، تمام وہ ڈپازٹس ہیں، پھر وڈرالز ہیں، پھر وہ زمین کی جو ایلوکیشنز ہوئی ہیں ڈاکیومنٹس پہ ہوئی ہیں، جس پہ منٹس موجود ہیں کہ کہاں سے انسٹرکشنز آتی تھی کہ جی یہ الاٹ کر دیا جائے، اور پھر وہ قوانین ہیں کہ جن کی خلاف ورزی کی ہوئی. تو اس میں کوئی بہت زیادہ مشکل کیس نہیں ہے، تمام ڈاکیومنٹس ڈاکیومنٹریز صورت میں موجود ہے. تو اس میں یقیناً اس کو اگر جو ایشو آئے گا کہ وہی کہ نیب میں جب کیس کی فائنل انویسٹیگیشن رپورٹ بنے گی، اس کا جو ریفرنس بنے گا، کس طریقے سے وہ کمپائل کرتے ہیں، کس طریقے سے، کیونکہ جو پریزنٹیشن ہوتی ہے اور کیس میں مواد اس میں کوئی لکونہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پہ چھوڑ نہ دیا گیا تو یقیناً یہ ایک مضبوط پروسیکیوشن کا کیس ہوگا. جی ہاں، ایک راجہ صاحب ایک یہ بھی ایک تاثر پچھلے دن ابھرا تھا جب شروع میں سپریم کورٹ نے یہ منی لانڈرنگ کیس کے اوپر پہلے دن فیصلہ نہیں دیا تھا اور کہا تھا جناب کچھ لوگوں کا نام نکال لیں، یا جب ایون فیلڈ میں ہائی کورٹ نے جب بیل دی تو ایک تاثر بنا کہ جیسے شاید حکومت یا مقتدر ادارے یہ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیوں کو دیوار کے ساتھ نہ لگایا جائے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا منی لانڈرنگ کی JIT پر اور ایون فیلڈ پر، جو سپریم کورٹ نے بیل کے اوپر اپنے جو آبزرویشن دیں، تو
مجھے یہ لگتا ہے کہ ایون فیلڈ بھی اور عزیزیہ اسٹیل مل کا جو اب ہائی کورٹ میں کیس لگے گا اپیل کے لیے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایون فیلڈ اور عزیزیہ اسٹیل مل کے اوپر بھی جو لوگوں کو یہ کیس بھگتنے پڑ رہے ہیں ان کے لیے بھی آنے والے دن بہت سخت ہوں گے۔ جی جنرل صاحب، دیکھیے جب یہ فیصلہ سنوایا گیا تھا شارٹ آرڈر اس کا، تو یقیناً اس دن کہا گیا تھا کہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کا نام ای سی ایل سے نکال دیا جائے۔ صرف اس حد تک تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ سپریم کورٹ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ان کا نام یا ان کے خلاف جو ایویڈنس آیا ہے وہ آپ انویسٹیگیشن رپورٹ سے ڈیلیٹ کر دیں، کیونکہ سپریم کورٹ انویسٹیگیشن میں کسی طریقے سے انوالو نہیں ہو سکتی۔ لیکن جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پاناما میں وہ مٹھائیاں کھا رہے تھے، انہوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا، کیونکہ جب بات سپریم کورٹ کی 28 جولائی کے فیصلے کے بعد ہوئی اور اس ملک کے جو مختلف انسٹیٹیوشنز ہیں، بات یہی ہو رہی ہے کہ اس ملک میں اب رول آف لا ہوگا، سب کے لیے ایک ہی قانون ہوگا۔ تو اب دیکھیے کہ جو یہ سپریم کورٹ میں جو بیل کی بات ہوئی، بیل میں سپریم کورٹ نے یہ سٹانس لیا کہ ایک ڈسکریشن تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے گرچہ کے درست انداز میں استعمال نہیں کی لیکن استعمال کر لی۔ اور نمبر 2، میاں صاحب آلریڈی جیل میں ہیں، لیکن جو انہوں نے اس ضمانت کی درخواست پہ فیصلہ دے دیا ہے، اس میں انہوں نے وہ پیرامیٹرز اب بنا دی ہیں کہ اب جب یہ عزیزیہ میں جو انہوں نے داخل کی ہے اپیل، اس میں جب اپنی ضمانت کی دوبارہ سے اور سسپینشن کی درخواست لگائی ہوئی ہے، تو یہ جو موجودہ 5 رکنی سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ ہے سسپینشن اور اس کے بعد ضمانت پہ، اس سے باہر نکلنا اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے ایک بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ اور اگر نیب نے دوبارہ وہاں یہ ایسی حرکتیں نہ کی کہ گوگل کر لیں، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ میاں صاحب کے لیے ضمانت حاصل کرنا اس کیس میں ایک مشکل کام نظر آ رہا ہے۔ ٹھیک آپ نے چند لمحوں پہلے ذکر کیا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ نیب ان مقدمات کو کیسے آگے لے کے جاتی ہے۔ اب اتنے سارے کیس نیب کے سامنے اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ بھی نیب سے منسلک رہے ہیں، میں بھی رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کیسز کو نپٹانے کے لیے نیب کو اپنی کارکردگی اور صلاحیت بڑھانی پڑے گی، وہ سکلز لانے پڑیں گے تاکہ اتنے سارے کیسز کو بیک وقت آپ وہ بڑے تسلی سے سنبھال سکیں اور ان کو صحیح معنوں میں پروسیکیوٹ کر سکیں؟ جی جنرل صاحب، بالکل آپ نے درست یہ کہا کہ نہ صرف کی صلاحیت کو بڑھانے پڑے گی، جو سب سے پہلی بات ہے کہ نیب میں پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس موجود ہیں، نیب میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جنہیں انڈکٹ ہی اس پرپس کے لیے کیا گیا تھا۔ انہی مختلف گروپس نے جو اس وقت کیسز فیس کر رہے ہیں کہ جب برا وقت آئے گا تو آپ نے پروسیکیوٹ کرنے کے بجائے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ ہوگا کہ نیب سے جب تک اس کو ڈی پولیٹیسائز نہیں کیا جائے گا، وہ ایسے لوگ جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں جو اپنے ماسٹرز کو سرو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں فارغ نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے، اس میں ایسے لوگ لائے جائیں کہ جن کا پروسیکیوشن سے کوئی تعلق ہو، انویسٹیگیشن سے کوئی تعلق ہو۔ ایک شخص جس نے زندگی میں کوئی کیس ہی نہیں کیا، وہ سول سائڈ پہ کام کرتا رہا یا جج بن کے بیٹھا رہا یا اس قسم کا، لیکن آپ اس کو اگر پروسیکیوشن دیتے ہیں تو پروسیکیوشن میں جنرل صاحب آپ نے دیکھا کہ 8 دن خواجہ حارث جرا کرتے رہے، جس شخص نے زندگی میں جرا ہی نہ کی ہو۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ رائٹ پرسن آن دا رائٹ پلیس اگر نہیں ہوگا، آن دا رائٹ جاب نہیں ہوگا، تو نیب پھر ان کو واقعی، کیونکہ ٹرائل میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے اسی لیے بلایا تھا چیئرمین نیب کو بھی اور پروسیکیوٹر کو بھی، اور ان سے کہا تھا کیوں نہ آپ کی ری اسٹرکچرنگ کی جائے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے ہاں پولیٹیکل جو اپوائنٹمنٹس کیسے ہو رہی ہیں، اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ نیب اپنی انویسٹیگیشن اور پھر پروسیکیوشن میں وہ کوتاہیاں اور جھول چھوڑ دیتا ہے کہ بعد میں جب اعلیٰ عدلیوں میں یہ کیسز آتے ہیں تو ہم قانون کے مطابق مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بری کریں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور میں پچھلے دنوں خود چیئرمین نیب سے ملنے گیا تھا، کیونکہ میں بھی وہاں پہ رہا ہوا ہوں، اور انہوں نے مجھے اجازت دی کہ میں ان سے مل سکوں، اور مجھے انہوں نے کہا کہ وہ ان معاملات پر کہ نیب کی صلاحیت کو بڑھایا جائے، نیب کے اندر اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو نیب کے مشن کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ان کو انہوں نے شاید علیحدہ کر دیا ہے، اور ان کی حتمی کوشش یہی ہے کہ نیب کو ایک اعلیٰ معیار کا، ایک بین الاقوامی معیار کا ادارہ بنایا جائے۔ اور یہی ہماری دعا ہے کہ پاکستان کا ہر ادارہ جو ہے وہ یہ صلاحیت حاصل کرے
کہ وہ اپنے کام کو مکمل طور پر پورا کر سکے۔ اسی امید کی ہم دعا کرتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔